کچھ لوگ سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اتنا سیلف سیبوٹاج کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو بالکل اناہیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. جب آپ بلیم گیم کرنے لگیں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے، رسپانسبل نہیں ہوں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. یہ ہماری ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گولز کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. گولز ٹیمپرری ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، کوئی اچیو ہو جاتا ہے، کوئی نہیں اچیو ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ایک گول کو مقصد حیات بنا لیا تو پھر آپ پکے ڈپریس ہوں گے. جنت سے نکلنا تباہی نہیں ہے. اللہ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو تباہی ہے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اب آپ اپنے ڈر اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کریں، ٹھیک ہے نا. بجائے کہ سوشل میڈیا پہ سٹیٹس ڈالنے کے، اس کے کوئی اتنے فائدے نہیں ہوں گے، وہ بس ایک وینٹ آؤٹ ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی پازیٹیو فائدہ نہیں نکلے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اللہ یہ میرے فیئر ہیں. ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ری فریمنگ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو لے کر، کسی حادثے کو لے کر اس کو ری انٹرپریٹ کرنا، ری فریم کرنا، اپنے جملوں کو ری فریم کرنا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پہ اور انسان کے کسی حادثے سے باہر آنے پہ. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ری فریمنگز بتاتا ہوں. کووڈ جب آیا تو بہت سے لوگوں کی جابز گئیں اور ان کو فائر کیا گیا، ڈاؤن سائزنگ کی گئی. اب دیکھیں، آپ کا لائف پارٹنر جب آپ کی جاب گئی تو وہ یہ کہے آگے سے کہ ہم بد قسمت ہیں اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جو ہے نا وہ ہمیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہمارا دین جو ہے نا وہ ریئلسٹک ری فریم کرنا سکھاتا ہے. ری فریمنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ایوری تھنگ از آل رائٹ. یہ پھر ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، یہ پھر ریالٹی کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے آپ ریالٹی سے دور چلے جاتے ہیں. ری فریمنگ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن، یہ ایک مشکل سچویشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن وی ہیو ایچ ادر اسپاؤزز، وی ہیو ایچ ادر، انشاءاللہ ود Allah's help وی ول گیٹ آؤٹ آف دس. یہ ری فریمنگ ہے، ٹھیک ہے. تو ری فریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے واقعات کو ری انٹرپریٹ کرنے کے لیے، واقعات کو فائٹ کرنے کے لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ری فریمنگ کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آدم علیہ السلام نے اس واقعے کو ری فریم کیا. آدم علیہ السلام سے جب ڈس اوبیڈینس ہوئی، اس کو ہم ڈس اوبیڈینس کہتے ہیں، کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ اس نے ڈس اوبے کیا اپنے لارڈ کو، ٹھیک ہے. ڈس اوبیڈینس ہے. شیطان نے بھی ڈس اوبے کیا، آدم علیہ السلام نے بھی ڈس اوبے کیا. شیطان نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، آدم علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا، یہ دو الگ رویے ہیں. آدم علیہ السلام فوراً سیلف اویئر ہو گئے، اپنی غلطی کو مان لیا. اس کو سیلف اویئرنس کہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. لیکن اس طرح اعتراف نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیں. سمجھ رہے؟ کچھ لوگ سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اتنا سیلف سیبوٹاج کرتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو بالکل اناہیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹھیک ہے. ہی بیکیم سیلف اویئر اور ہی ڈز ناٹ ڈینائی دا مسٹیک، ہی ڈز ناٹ جسٹیفائی دا مسٹیک. ہی فیلز شیم بٹ ناٹ پیرالائزنگ شیم. پیرالائزنگ شیم کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو پیرالائز کر دے، جو آپ کو فالج کا ایک دم اٹیک ہو جائے اور آپ پیرالائز ہو جائیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام نے کیسے اس چیز کو ری فریم کیا؟ فرام فیلنگ اشیمڈ ٹو فیلنگ رسپانسبل. سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ خوش رہنے کا ایک طریقہ بھی ہے. ایرسٹوٹل کی خوشی کی ایک تھیوری ہے. ایرسٹوٹل جو ایک گزرا تھا فلاسفر، اس نے کہا تھا خوش رہنے کے کچھ طریقے اس نے بتایا. اس میں سے ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ ٹیک رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز، اس سے آپ خوش رہیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ بلیم گیم کرنے لگیں گے، اپنی غلطی نہیں مانیں گے، رسپانسبل نہیں ہوں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو آدم علیہ السلام نے شیم کو رسپانسبلٹی میں کنورٹ کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا آئی ایم روئنڈ، آئی ایم انوردی. انہوں نے کیا کہا؟ وی رانگڈ آور سیلفس. اللہ، ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے پھر ہم روئن ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا وی رانگڈ آور سیلف اینڈ وی آر روئنڈ. یہ جملہ نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر اللہ تو نے رحم نہ کیا، تو نے معاف نہ کیا، پھر ہاں ہم روئنڈ ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے اصل میں بدقسمتی. دیکھیں اس میں ایک اتنا زبردست طریقہ ہے خوش رہنے کا، اور یہ میں بات اکثر نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں، جو مجھے بھی سمجھ لگ گئی تھی الحمدللہ.
جب میں دین کی طرف آیا کہ پرپز، گول اور رول یہ تین مختلف چیزیں. پرپز یہ میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی. مقصد جو ہے نا، دیکھیں ابھی میری ٹاک بھی تھی ایک انسٹیٹیوٹ میں نے وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا کہ ہماری ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گولز کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. گولز ٹیمپرری ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، کوئی اچیو ہو جاتا ہے، کوئی نہیں اچیو ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ایک گول کو مقصد حیات بنا لیا تو پھر آپ پکے ڈپریس ہوں گے. جیسے کسی سے شادی کرنا ایک گول ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ مقصد، وہ آپ کا جینے کا مقصد ختم ہو گیا. اگر آپ نے جو ہے نا وہ ایک چیز اچیو کرنی ہے، وہ آپ کا گول نہیں ہے، مقصد بن گیا. یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، مقصد حیات ہی ڈاکٹر بننا ہے. تو پھر جب ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو پھر مقصد حیات ختم. جب مقصد حیات ختم تو بس پھر جینے کا کیا فائدہ، پھر ڈپریشن ہی ڈپریشن. اس لیے دیکھیں، ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا، ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک راضی ہے تب تک سب کچھ اچیو ہو رہا ہے. اور یہ وہ مقصد ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ مقصد آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. مقصد ہوتا ہی وہ ہے جو نہ آپ سے کوئی چھین سکے، جو نہ کسی سرکمسٹینس پہ ڈیپینڈ ہو. آپ جیل بھی چلے جائیں خدا نہ خواستہ، آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو آپ کا مقصد تو اچیو ہو رہا ہے. آپ فٹ پاتھ پہ بھی آ جائیں، اللہ نہ کرے، آپ سے کوئی یہ مقصد چھین سکتا ہے نماز پڑھنا؟ ہر وقت یہ مقصد الائیو ہے، ہر وقت یہ مقصد آپ کے پاس ہے. اسی لیے انبیاء جیل بھی گئے. یوسف علیہ السلام، ان کو کنویں میں بھی پھینکا گیا، ان کو جنگلوں میں بھی پھینکا گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی چلے گئے. مچھلی کا پیٹ تو ہوپلیس سچویشن ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جو واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب ڈیتھس بھی دیکھی، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ دیکھی، ابو طالب کی ڈیتھ دیکھی، لیکن کم بیک کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ they were clear میرا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. یہ ٹیمپرری چیزیں، یہ گولز ہیں، یہ رولز ہیں. ابھی آپ ہسبینڈ ہیں، کل کو آپ نہیں ہسبینڈ، وہ رول ختم. ابھی آپ فادر ہیں، کل کو اللہ نہ کرے بچے نہیں ہیں آپ کے پاس، فادر آپ نہیں ہیں، رول ختم. ٹھیک ہے. ابھی آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، کل کو ریٹائر ہو جائیں گے، رول ختم. ابھی آپ سینئر مینیجر ہیں، ابھی آپ کیپٹن ہیں اپنی ٹیم کے، ساری عمر تو کیپٹن نہیں رہنا، رول ختم ہوگا. لیکن اگر وہ رول آپ کا مقصد تھا کیپٹن ہی رہنا ہے تو پھر آپ ساری عمر ڈپریشن سے ہی نہیں باہر نکلیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رولز بھی چینج ہوتے ہیں، گولز بھی چینج ہوتے ہیں، مقصد کبھی چینج نہیں ہوتا. تو دیکھیں آدم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو اپنا مقصد بڑا کلیئر تھا. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا تو پھر ہم تباہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا جنت سے نکلنا تباہی ہے. پلیز پوائنٹ ٹو نوٹ، بہت امپورٹنٹ بات ہے. جنت سے نکلنا تباہی نہیں ہے. اللہ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو تباہی ہے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اب سوچے یہ چیز آپ کا کیا مائنڈ شفٹ کرتی ہے اور آپ کے ورلڈلی پرابلمس کو کتنا ٹریویل بناتی ہے، کتنا سمال بناتی ہے، کتنا چھوٹا بناتی ہے کہ یار یہ ٹریویل پرابلم، یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے، کوئی چیز مل جانا، کوئی چیز نہ ملنا، کوئی گول اچیو، یہ تو ٹریویل میٹرز ہیں. اصل میٹر، اصل فوکس ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اصل فوکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا رہوں، اس کی بندگی کرتا رہوں، اس کی اوبیڈینس کرتا رہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں حضرت آدم نے اس کو اس طرح سے لیا، اسی کو ریفریمنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ریفریمنگ ہمیں نظر آتی ہے، فرام ہائیڈنگ ٹو ٹرننگ ٹو اللہ. وہ ایک دم چھپ نہیں گئے، بھاگ نہیں گئے، ہائیڈ نہیں کرنا شروع کر دیا. ہی فیسڈ ہز پرابلم، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فیس کیا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی. ٹھیک ہے. وڈرا نہیں ہوئے، اللہ کو اوائڈ نہیں کیا، دعا کو ڈیلے نہیں کیا، ٹوٹلی اپوزٹ کیا. امیجیٹلی وہ اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کیا. اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو امیجیٹلی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ریفریمنگ ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فیئر میں تھے، پاور لیس تھے، ٹاکسک اتھارٹی کو فیس کر رہے تھے، یعنی فرعون کی جو ایک وہ ظالمانہ رویہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سارے ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا دعا میں، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں کہ اللہ I fear they will deny me. مجھے ڈر ہے کہ اللہ وہ میرے خلاف کچھ کر دے گا فرعون، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ڈینائی کر دے گا. اینڈ مائی چیسٹ ول ٹائٹن، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جو صدر ہے، چیسٹ ہے، وہ اس طرح سے ٹائٹن ہو جائے گا
اور مجھے ڈر ہے کہ میری جو زبان ہے وہ فلوئنٹ نہیں ہو. پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے ایموشنز کو، نیگیٹو ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا، استعمال کیا، دعا میں کنورٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا. تو دیکھیں ہی فیلٹ سو گڈ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا. اب سوچے یہ چیز آپ کا کیا مائنڈ شفٹ کرتی ہے اور آپ کے ورلڈلی پرابلمس کو کتنا ٹریویل بناتی ہے، کتنا اسمال بناتی ہے، کتنا چھوٹا بناتی ہے کہ یار یہ ٹریویل پرابلم، یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے، کوئی چیز مل جانا، کوئی چیز نہ ملنا، کوئی گول اچیو، یہ تو ٹریویل میٹرز ہیں. اصل میٹر، اصل فوکس ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اصل فوکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا رہوں، اس کی بندگی کرتا رہوں، اس کی اوبیڈینس کرتا رہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں حضرت آدم نے اس کو اس طرح سے لیا، اسی کو ریفریمنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ریفریمنگ ہمیں نظر آتی ہے، فرام ہائڈنگ ٹو ٹرننگ ٹو اللہ. وہ ایک دم چھپ نہیں گئے، بھاگ نہیں گئے، ہائڈ نہیں کرنا شروع کر دیا. ہی فیسڈ ہز پرابلم اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فیس کیا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی. ٹھیک ہے، وڈرا نہیں ہوئے، اللہ کو اوائڈ نہیں کیا، دعا کو ڈیلے نہیں کیا، ٹوٹلی اپوزٹ کیا. امیجیٹلی وہ اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کیا. اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو امیجیٹلی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ریفریمنگ ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فیئر میں تھے، پاور لیس تھے، ٹاکسک اتھارٹی کو فیس کر رہے تھے، یعنی فرعون کی جو ایک وہ ظالمانہ رویہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سارے ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا دعا میں، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں کہ اللہ I fear they will deny me. مجھے ڈر ہے کہ اللہ وہ میرے خلاف کچھ کر دے گا فرعون، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ڈینائی کر دے گا. اینڈ مائی چیسٹ ول ٹائٹن، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جو صدر ہے، چیسٹ ہے، وہ اس طرح سے ٹائٹن ہو جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ میری جو زبان ہے وہ فلوئنٹ نہیں ہو. پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے ایموشنز کو، نیگیٹو ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا، استعمال کیا، دعا میں کنورٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا. تو دیکھیں ہی فیلٹ سو گڈ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا. اب آپ اپنے ڈر اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن کریں. ٹھیک ہے نا، بجائے کہ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس ڈالنے کے. اس کے کوئی اتنے فائدے نہیں ہوں گے، وہ بس ایک وینٹ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو فائدہ نہیں نکلے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اللہ یہ میرے فیئرز ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیئر وہ فیئرز رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا I can't do this, I am weak, I failed before. میں نے تو پہلے بندے کو ایک مارا ہے، مجھ سے دوبارہ یہ غلطی نہ ہو جائے. I have speech issues، وہ میری بات سنیں گے ہی نہیں. انہوں نے ایک بیلنس قائم کیا کہ اللہ یہ میرے ڈر ہیں، اور اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں ان چیزوں کو اوور کم کر لوں گا. ہمارے ایک کانفیڈنس کا ایلیمنٹ بھی تھا کہ اللہ اگر آپ میری مدد کریں گے تو آپ کی مدد سے میں ان چیزوں کو اوور کم کر لوں گا. تو یہ بہت بڑی ریفریمنگ ہمیں ملتی، پازیٹیو ریفریمنگ. ٹھیک ہے، ریفریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ریفریمنگ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو لے کر، کسی حادثے کو لے کر اس کو ری انٹرپریٹ کرنا، ریفریم کرنا، اپنے جملوں کو ریفریم کرنا. اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پہ اور انسان کے کسی حادثے سے باہر آنے پہ. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ریفریمنگز بتاتا ہوں. کووڈ جب آیا تو بہت سے لوگوں کی جابز گئیں اور ان کو فائر کیا گیا، ڈاؤن سائزنگ کی گئی. اب دیکھیں آپ کا لائف پارٹنر جب آپ کی جاب گئی تو وہ یہ کہے آگے سے کہ ہم بد قسمت ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ ہمیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے، اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہمارا دین جو ہے نا وہ ریئلسٹک ریفریم کرنا سکھاتا ہے. ریفریمنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ایوری تھنگ از آل رائٹ. یہ پھر ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، یہ پھر ریالٹی کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ ریالٹی سے دور چلے جاتے ہیں. ریفریمنگ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن، یہ ایک مشکل سچویشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن وی ہیو ایچ ادر اسپاؤزز، وی ہیو ایچ ادر، انشاءاللہ ود Allah's help we will get out of this. یہ ریفریمنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ریفریمنگ بہت ضروری ہوتی ہے واقعات کو ری انٹرپریٹ کرنے کے لیے، واقعات کو فائٹ کرنے کے لیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے.
रीफ्रेमिंग की कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने उस वाक़े को रीफ्रेम किया। आदम अलैहिस्सलाम से जब डिसओबीडियंस हुई, उसको हम डिसओबीडियंस कहते हैं, कि डिसओबीडियंस अल्लाह खुद कहते हैं कि उसने डिसओबे किया अपने लॉर्ड को, ठीक है, डिसओबीडियंस है। शैतान ने भी डिसओबे किया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी डिसओबे किया। शैतान ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, आदम अलैहिस्सलाम ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, ये दो अलग रवैये हैं। आदम अलैहिस्सलाम फौरन सेल्फ अवेयर हो गए, अपनी गलती को मान लिया, इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। लेकिन इस तरह एतराफ़ नहीं किया कि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें, समझ रहे? जैसे किसी से शादी करना एक गोल है, लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है और अगर शादी नहीं हुई तो फिर जो है वो मकसद, वो आपका जीने का मकसद ख़त्म हो गया। अगर आपने जो है ना वो एक चीज़ अचीव करनी है, वो आपका गोल नहीं हो, मकसद बन गया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, डॉक्टर बनना है, मकसद हयात ही डॉक्टर बनना है, तो फिर जब डॉक्टर नहीं बनेंगे तो फिर मकसद हयात ख़त्म। जब मकसद हयात ख़त्म तो बस फिर जीने का क्या फ़ायदा, फिर डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। इसलिए देखें, हमारा मकसद है अल्लाह ताला को प्लीज़ करना, हमारा मकसद है अल्लाह की इबादत, हमारा मकसद क्या है, अल्लाह ताला जब तक राज़ी है तब तक सब कुछ अचीव हो रहा है। और ये वो मकसद है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये मकसद आपसे कोई नहीं छीन सकता। मकसद होता ही वो है जो ना आपसे कोई छीन सके, जो ना किसी सरकमस्टेंस पे डिपेंड हो। आप जेल भी चले जाएं, खुदा ना खास्ता, आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपका मकसद तो अचीव हो रहा है। आप फुटपाथ पे भी आ जाएं, अल्लाह ना करे, आपसे कोई ये मकसद छीन सकता है नमाज पढ़ना? हर वक्त ये मकसद अलाइव है, हर वक्त ये मकसद आपके पास है। इसीलिए अंबिया जेल भी गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको कुएं में भी फेंका गया, उनको जंगलों में भी फेंका गया, मूसा अलैहिस्सलाम, वो मछली के पेट में भी चले गए। मछली का पेट तो होपलेस सिचुएशन है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जो वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबे अबी तालिब डेथ्स भी देखी, हज़रत खदीजा की डेथ देखी, अबू तालिब की डेथ देखी, लेकिन कम बैक किया कि नहीं किया, क्योंकि देवर क्लियर मेरा मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है। ये टेम्परेरी चीज़ें, ये गोल्स हैं, ये रोल्स हैं। अभी आप हस्बैंड हैं, कल को आप नहीं हस्बैंड, वो रोल ख़त्म। अभी आप फादर हैं, कल को अल्लाह ना करे बच्चे नहीं हैं आपके पास, फादर आप नहीं है, रोल ख़त्म, ठीक है। अभी आप हेड मास्टर हैं, कल को रिटायर हो जाएंगे, रोल ख़त्म। अभी आप सीनियर मैनेजर हैं, अभी आप कैप्टन हैं अपनी टीम के, सारी उम्र तो कैप्टन नहीं रहना, रोल ख़त्म होगा। लेकिन अगर वो रोल आपका मकसद था कैप्टन ही रहना है, तो फिर आप सारी उम्र डिप्रेशन से ही नहीं बाहर निकलेंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। रोल्स भी चेंज होते हैं, गोल्स भी चेंज होते हैं, मकसद कभी चेंज नहीं होता। तो देखिए आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, उनको अपना मकसद बड़ा क्लियर था। उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आपने हम पे रहम ना किया तो फिर हम तबाह हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जन्नत से निकलना तबाही है। प्लीज पॉइंट टू नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सोचिए ये चीज़ आपका क्या माइंड शिफ्ट करती है और आपके वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को कितना ट्रिवियल बनाती है, कितना स्मॉल बनाती है, कितना छोटा बनाती है कि यार ये ट्रिवियल प्रॉब्लम, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, कोई चीज़ मिल जाना, कोई चीज़ ना मिलना, कोई गोल अचीव, ये तो ट्रिवियल मैटर्स हैं। असल मैटर, असल फोकस है कि अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। असल फोकस है कि अल्लाह ताला की मैं इबादत करता रहूँ, उसकी बंदगी करता रहूँ, उसकी ओबीडियंस करता रहूँ, ठीक है। तो ये देखिए आदम ने इसको इस तरह से लिया, इसी को रिफ्रेमिंग कहते हैं। उसके बाद एक और रिफ्रेमिंग हमें नजर आती है, फ्रॉम हाइडिंग टू टर्निंग टू अल्लाह। वो एकदम छुप नहीं गए, भाग नहीं गए, हाइड नहीं करना शुरू कर दिया। ही फेस्ड हिज प्रॉब्लम और अल्लाह ताला को उन्होंने फेस किया और अल्लाह ताला से उन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है। विड्रॉ नहीं हुए, अल्लाह को अवॉइड नहीं किया, दुआ को डिले नहीं किया, टोटली ऑपोजिट किया, इमीडिएटली वो अल्लाह की तरफ जो है ना रुजू किया। और अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं जो इमीडिएटली अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें, हमें मूसा अलैहिस्सलाम की रिफ्रेमिंग मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा फियर में थे, पावरलेस थे, टॉक्सिक अथॉरिटी को फेस कर रहे थे, यानी फिरौन की जो एक वो जालिमाना रवैया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे इमोशंस को डायरेक्ट किया दुआ में, और उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये मैं आपको आयत सुना रहा हूँ कि अल्लाह, आई फियर दे विल डिनाई मी, मुझे डर है कि अल्लाह वो मेरे खिलाफ कुछ कर देगा फिरौन, और मुझे डर है कि वो मुझे डिनाई कर देगा। एंड माई चेस्ट विल टाइटन, और मुझे डर है
کہ میرے جو صدر ہے، چیسٹ ہے، وہ اس طرح سے ٹائٹن ہو جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ میری جو زبان ہے وہ فلوئنٹ نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہوں نے ایموشنز کو، نیگیٹو ایموشنز کو ڈائریکٹ کیا، استعمال کیا، دعا میں کنورٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا۔ تو دیکھیں ہی فیلٹ سو گڈ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا۔